नाज़रीन मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार रहा। नाज़रीन आज दो अहम तरीन इशू पे बात करनी है। एक इशू तो ये है कि हमेशा की तरह ईद के मामले को कंफ्यूज कर दिया जाता है, यानी आज के साइंसी दौर में भी ईद के हवाले से लोग ना सिर्फ कंफ्यूज रहते हैं, ना सिर्फ मुख्तलिफ डेटें दे दी जाती हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान के एक 22 करोड़ के एक मुल्क के अंदर कई ईदें होती हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसका मजाक भी उड़ाया जाता है। तो इस पर एक तफसीली बात करेंगे। और दूसरा, गुज़श्ता रोज़ जो बहुत बड़ा एक सानिया रुनमा हुआ PIA के जहाज़ का, लाहौर से कराची जाने वाला एयर बोइंग 320 बुरी तरह क्रैश हुआ और 1 मिनट की मुसाफत पे था, लैंडिंग के 1 मिनट के फासले के ऊपर था, तो वहाँ पे वो क्रैश हो गया और आबादी के ऊपर गिरा। और उसके नतीजे में आप जान ही चुके हैं कि किस कदर हलाकतें हुई। इन हलाकतों का ज़िम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो सानियात होते हैं, आप जनरल ज़िया के सानिया से शुरू हो जाएं, आज तक उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद कई और हादसा हुए। हर हादसे के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, उसकी असल वजूहात कौम के सामने नहीं आने दी जाती। क्या ये हादसा भी उसी तरह उन तहों के नीचे चला जाएगा? क्या इसके ऊपर भी उसी तरह मिट्टी डाल दी जाएगी? इन दोनों इश्यूज पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं ईद के त्यौहार के हवाले से। नाज़रीन, ईद का त्यौहार बहुत सारी खुशियां लेके आता है, बहुत सारी उम्मीदें लेके आता है, और इस त्यौहार के हवाले से लोगों की जिस कदर तवक्कुआत और उम्मीदें जुड़ी होती हैं, उसी कदर इस त्यौहार के साथ पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, पाकिस्तान के इवन हर बच्चे का, बल्कि पाकिस्तान का ना कहें बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले जो मुसलमान हैं, उसके एक एक शख्स, एक एक फ़र्द की मसरत, उसकी खुशियाँ, उसकी तवक्कुआत, उसका बिजनेस, उसका स्केड्यूल, उसका रहन सहन, उसका शेड्यूल, उसकी तमाम चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। क्योंकि हमने ईद के उसी स्केड्यूल के मुताबिक शॉपिंग करनी होती है, उसके मुताबिक कपड़े सिलाने होते हैं, उसके मुताबिक तैयारियां करनी होती हैं, उसके मुताबिक हमने शॉपिंग के साथ साथ जो बिजनेसमैन हज़रात हैं, कारोबारी हज़रात हैं, उन्होंने उसके मुताबिक अपनी दुकानों और अपने बिजनेस का एक स्केड्यूल बनाना होता है। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि इस जदीद तरीन दौर में जब पूरी दुनिया कई साल का कैलेंडर बना के बैठी हुई है और उस कैलेंडर के मुताबिक पूरी दुनिया काम कर रही है और उस पर कोई अबहम नहीं है, यानी सऊदी अरब में कब ईद होनी है ये डिसाइडेड है, UK के अंदर कब ईद होगी, क्यों होगी, डिसाइडेड है, अमेरिका के अंदर कब ईद होगी, क्यों होगी, डिसाइडेड है। पूरी दुनिया के अंदर हर जगह के ऊपर डिसाइडेड है। अगर डिसाइडेड नहीं है तो पाकिस्तान के अंदर नहीं। आज फिर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर बहस है कि फवाद चौधरी जो साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर हैं, उन्होंने ईद कल के लिए अनाउंस कर दी कि 24 मई को ईद होगी। अब वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, वो साइंसी बुनियादों के ऊपर ये बात कर रहे हैं। और ख़ास कर साथ एक हवाला और भी है कि हमेशा से हम देखते हैं कि सऊदी अरब के अंदर कब ईद होगी, उसके अगले दिन पाकिस्तान के अंदर ईद हो जाती है। अमूमन ये एक हमारी रवायत रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि साइंसी बुनियादों के ऊपर ईद का जो मामला है ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पूरी दुनिया साइंस को फॉलो कर रही है। पूरी दुनिया ने 1 साल और 10 साल और 20 साल 50 साल के कैलेंडर बना के रखे हुए हैं। तो हम चलो 50 साल का, 20 साल 25 साल का नहीं बनाते तो 1 साल का तो कम अज़ कम हमें बना लेना चाहिए, उसको फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन अभी तक लोग कन्फ्यूज्ड हैं, और लोग कन्फ्यूज इसलिए हैं कि पोपल जई साहब जो हर दफ़ा अपनी ईद मनाते हैं, इस दफ़ा भी उनकी ईद होगी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की होगी, या फवाद चौधरी साहब की ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक ईद होगी। और इस पर एक और बड़ा अजीब व गरीब तमाशा लगता है ईद के मौके के ऊपर। कुछ बुजुर्ग हजरात रोत हलाल, जो कि एक मजहबी एक ऐसी रवायत है, उसके मुताबिक वो अनाउंस करते हैं और वो दूरबीनें लेके बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ जाते हैं, और वहाँ पे उनकी जिनको करीब से कोई बंदा नहीं देख सकते, वो चांद को देख रहे होते हैं। और उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जी चांद नज़र नहीं आया, सारी दुनिया लटकी रहती है, सूली के ऊपर लटकी रहती है, और वो रात गए या रात के पहले पहर में किसी वक्त भी वो कहते हैं कि जी चांद नज़र नहीं आया। वो लोग बेचारे कई घंटे तक एक कन्फ्यूजन के अंदर रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि
ریاست پاکستان کو اب جدید تقاضوں کے اور سائنس کے مطابق یہ فیصلہ کر ہی لینا چاہیے. اگر فواد چوہدری صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا ہے تو یہ کم از کم جو روت حلال کمیٹی والے حضرات ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں, فواد چوہدری صاحب ہیں, کچھ اور اسپوکس مین ہیں, وہ بیٹھ کے اگر اناؤنس کر دیں تو قوم اس کنفیوژن سے نکل جائے. یعنی کرونا کا عذاب ایک طرف ہے, بازار کھلنے یا نہ کھلنے کا معاملہ دوسری طرف ہے. ان حالات کے اندر کم از کم قوم کو کوئی امید دے دیں, قوم کو ایک یہی بات کم از کم دے دیں جس سے ایک اخوت کا میسج آئے, جس سے ایک اکٹھ کا میسج آئے, جس سے ایک یہ میسج کم از کم جائے کہ ہم کسی ایک ایشو کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں, متفق ہو گئے. یہ تو میری اپیل تھی, یہ میری ریکویسٹ بھی تھی اور لوگوں کی فیلنگز تھیں جو مجھے میرے تک پہنچی, اور میں نے ایز اٹ از آگے پہنچانے کی کوشش کی کہ یہ مذاق اب بند ہونا چاہیے. عید ایک ایسا تہوار ہے جو خوشیوں کا تہوار ہے, اس کو خوشیوں کے ساتھ منانا چاہیے. اس تہوار کو خراب مت کریں, اور حکومتی عہدیداروں کو, اہلکاروں کو چاہیے کہ وہ اس تہوار کو مزید خراب نہ کریں بلکہ اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. اچھا, دوسری بات پی اے کے تحریک انسانیہ کے حوالے سے ہے, جس میں 2 لوگ بچنے میں موزانہ طور پر بچنے میں کامیاب ہو گئے. ایک نوجوان تھا, ایک پنجاب بینک کے سی او ہے ظفر مسعود صاحب, اور یہ واقعی پورا جہاز کریش ہو گیا اور یہ 2 لوگ موزانہ طور پر بچ گئے. تو ایسے ہی ہے کہ اللہ میاں اگر کسی کو بچانا چاہے تو وہ بچا سکتا ہے, اور یہ معجزہ کر کے اللہ میاں نے دکھا دیا. ایک خاتون ایسی تھی جو اٹینڈنٹ تھی, وہ اس طیارے میں گئی نہیں, وہ بھی ایک خوش قسمت تھی. باقی بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے جل گئے, جو شہید ہو گئے, جن کی ڈی این اے سے پہچان کی جا رہی ہے, جن کے پنجاب کی جو سب سے بڑی لیبارٹری ہے, فرینسک لیبارٹری ہے, اس کے ذریعے ان کی شناخت کی جا رہی ہے. اور وہاں پہ تمام جو انسانیت سے پیار کرنے والے, انسانیت کے لیے کام کرنے والے, عیدی ٹرسٹ سے لے کے باقی تمام ادارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. پاک فوج کا پوری دنیا نے ایک نیا چہرہ کل دیکھا کہ اس کے جوان کس طرح وہاں پہ حکام ہو رہے ہیں, رینجرز کے لوگ وہاں پہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں, باقی سول اداروں کے این جی اوز کے لوگ کیسے کام کر رہے ہیں. عبدالستاریدی صاحب کے صاحبزادے وہاں پہ بڑے زبردست طریقے سے کام کرتے رہے. لیکن پی اے کی مینجمنٹ کا بڑا عجیب و غریب رویہ رہا کہ ان کے سربراہ اپڈیٹڈ نہیں تھے. ایک چھوٹی سی انہوں نے پریس کانفرنس فرمائی اور وہ چلے گئے. یہی ہے کہ ایک پی آر او تو ہمارے خیر بھائی دوست ہیں ابتر صاحب, وہ اپنے طور پہ لوگوں کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو پی اے کے اسپوکس مین ہیں وہ بھی آلموسٹ لوگوں کو اویئر کرنے کی بجائے لوگوں کو کنفیوز کرتے رہے. اچھا, اس پہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے وہ لوگوں کو بات ہضم نہیں ہو رہی کہ جو پائلٹ تھے ایک دفعہ انہوں نے رن وے کے اوپر جہاز کو ٹچ کیا اور جہاز کو اس وقت کریش لینڈنگ وہ کرنے کی پوزیشن میں تھے, لیکن پھر وہ اوپر چلے گئے اور 10-15 منٹ وہ گھماتے رہے اور پھر جہاز ان کے کنٹرول سے باہر ہوا اور وہ ایک آبادی کے اوپر گر گیا, جس کا نتیجہ پوری قوم نے دیکھا. سوال یہ ہے کہ اس کا کمیٹی بھی بن گئی, فوری طور پہ رات دیر تک پرائم منسٹر ہاؤس سے لیٹر بازی چلتی رہی, کمیٹی بن گئی اور اس کا کمیشن بن گیا اور اس کی انکوائری ہوگی. اگر اس کمیشن کی رپورٹ بھی وہ چینی ٹائپ یا پاور اسکیم جو ہے, انرجی پاور اسکیم اس ٹائپ کی, اگر اس کا نتیجہ نکلنا ہے کہ اس کے اوپر بعد میں مٹی ڈالی جانی ہے, تو میرا خیال ہے اس کی انکوائری کی فردہ ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہ جتنے بھی حادثات ہوئے ماضی کے اندر اور جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, وہ جنرل ضیاء الحق کا جہاز کا واقعہ دیکھ لیں جس کا بلیک باکس ابھی تک ہمیں نہیں ملا, ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اس کے بلیک باکس کی بھی ہمیں امید ہے جو مہینے تک آئے گا اور اس کے بعد ہمیں فیکٹس کا پتہ چلے گا. اور گورنمنٹ کو چاہیے, جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے جو چاہتی ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی پہ یقین رکھتے ہیں, ہم ہر چیز کو پبلک کرتے ہیں, وہ اس کی تہہ تک پہنچیں. اور اگر یہ پی اے کے اینڈ کے اوپر خرابی تھی, ٹیکنیکل خرابی تھی, ٹیکنیشینس نے صحیح طرح جہاز کو چیک نہیں کیا, اور اگر کوئی نیگلیجنسی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ذمہ داران کو ایسی سزا ملنی چاہیے تاکہ دوبارہ اس طرح کے واقعات نہ ہو سکیں. پی اے یہ ایک ایسی سروس تھی, پی اے ایک ایسی کمپنی تھی جو پوری دنیا ہم سے ہیلپ لیتی تھی. امارات کو ہم نے سپورٹ کیا, امارات نے جہاز ہم سے لیے, آج پوری دنیا کے اندر وہ بیسٹ اور نمبر 1 کمپنی ہے, اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہاں پہ ہیں. ہر سال بیل آؤٹ پیکج دیتے ہیں, ہر سال نیا کمپنی کا سربراہ لگاتے ہیں, وہ نئے تجربے کرتا ہے اور اس کے بعد پی اے اور نیچے چلی جاتی ہے. کیا
PIA کا یہی رویہ رہے گا؟ کیا پاکستان کے اندر PIA جو ایک بہت بڑا آپریشن لے کے چل سکتی ہے، اس کے آپریشن سکڑ رہے ہیں، دنیا کے آپریشن بڑھ رہے ہیں، اس کے آپریشن سکڑ رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی جہاز بہتر ہے، نہ ہمارے پاس سروس کوئی بہتر ہے، اور نہ مختلف روٹس کے اوپر چلنے والے جو ہمارے جہاز ہیں ان کی حالت اس قابل ہے کہ اس کو ہم آئیڈیل کہہ سکیں۔ اس کے اندر کھانا کیا ہے، سروس کیا ہے، ہمارے اسٹاف کی کیا حالت ہے، یونین نے بیڑا کس قدر غرق کر دیا ہے، سیاسی بھرتیوں کی کیا حالت ہے، کرپشن کی کیا حالت ہے، یہ الگ سے ایک ایسی کہانی ہے کہ جس پہ کئی پروگرام اور کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پرائم منسٹر عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ ایئر مارشل کو لگانے کے باوجود PIA کو اگر بہتر نہ کر سکے تو یہ نسلیں ان کو معاف نہیں کریں گی۔ ابھی سے PIA کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، نئے نئے تجربے میرے خیال میں بند کرنا چاہیے۔ آپ PIA کو ایک خالصتاً پروفیشنل بنیادوں پہ، ایک خالصتاً ایک پروفیشنل ایئر لائن کے طور پہ آگے بڑھانا چاہیے تاکہ ان حادثات سے ہماری جان چھوٹ سکے، اور اس حادثے کے لیے ایک بڑا پروفیشنل اور زبردست قسم کا کمیشن بنا کے اس کی رپورٹ کو بہت جلد پبلک کرنا چاہیے، اور اس میں ایسی تجاویز آنی چاہیے تاکہ آئندہ سے ایسے ڈیزاسٹر اور ایسے سانحات کا راستہ روکا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔